السلام علیکم، آداب عرض جی۔ تو ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قضا کے رنگ، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری، قسط نمبر 16۔ انا آفس کا دروازہ کھلا اور عباد عادل کا ہاتھ چھوڑتا انیکا کی طرف بڑھ گیا۔ میں آبی سے ملا، وہ بہت پیارے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں اندر چلا جاؤں، آپ اکیلی ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جب آبی آ جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے۔ اس نے پہلے محبت سے ایاد کا بتایا، پھر ذہن میں اٹھتے سوال کو انیکا کے سامنے رکھا۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ انہیں اپنی تسلی ہی خالی خالی سی لگی تھی۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے عادل کو دیکھا جو ہاتھ باندھ کر نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ایاد کہاں ہے؟ سر جا چکے ہیں، آپ کے بارے میں کہہ کر گئے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ ہنوز نظریں جھکائے جواب دیا۔ نہیں، رہنے دیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ آہستہ سے عباد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میم پلیز، سر غصہ ہوں گے، عادل نے سراپا احتجاج بن کر کہا۔ وہ غصہ بھی کرنے لگا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ میں مزید کچھ نہیں جانتا، بس یہ پتا کہ انہیں غصہ بہت کم آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو ساتھ تباہی لاتا ہے۔ عباد نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ چلیں؟ عادل کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی سڑک پر معمول کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا عباد عادل سے ایاد کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی انیکا نم آنکھوں سے کھڑکی کے پار نظر آتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ رو رہا تھا اور وہ اس کے آنسو بھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ دنیا جانتی ہے میں حارث افندی کا بیٹا ہوں۔ میں ایاد افندی ہوں، آپ کا عادی نہیں انا۔ کہنے دیں مجھے کہ آپ کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن آپ اسے بستر مرگ پر مرتا چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ آگے بیٹھا عباد ایک بار پھر پوچھ رہا تھا، آپ بھی آفس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ وہ رو کیوں رہے تھے؟ اور یہ بھی کہ ان کے پاپا ہم سے ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ عادل بھائی، میں آپ کی شکایت کروں گا آبی سے، معصومیت سے کہتا وہ چہرہ گھما گیا تھا۔ عادل نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی۔ اب وہ اس وقت اسے فیملی ممبرز اور آفس کے ورکرز کے درمیان فرق نہیں سمجھا سکتا تھا۔ بابا، بھائی، آبی کو فون کریں، 10 بج گئے ہیں، وہ صبح سے غائب ہیں۔ لاؤنج میں پریشانی سے ٹہلتی محمل نے رک کر دونوں کو دیکھا۔ فون بند ہے محمل، ہادی نے اپنی بات دہرائی۔ وہ انادیہ کے ساتھ شام میں ہی ادھر آ گیا تھا۔ عیشا کی غیر موجودگی کی وجہ سے، ایاد کے غائب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں پریشان دکھ رہے تھے۔ اس سب میں صرف حارث تھے جو پرسکون سے انداز میں صوفے پر بیٹھے بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے دونوں کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو پتہ کریں، آبی شام کو آ جاتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سے اچانک غائب ہو گئے ہیں، وہ گھر نہیں آئے، وہ آفس میں نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو وہ گئے کہاں؟ وہ اب تقریباً رونے کو ہو رہی تھی۔ اوکے اوکے محمل، رونا مت، ابھی 10 بجے ہیں، ہم تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں۔ وہ نہیں آیا تو کرتے ہیں کچھ، ہادی نے اسے تسلی دی۔ آبی کبھی اتنی دیر نہیں کرتے۔ چاچو، آپ کو اندازہ ہے کچھ وہ کہاں گیا ہوگا؟ ہادی نے حارث کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، انہوں نے شانے اچکا دیے۔ آ جائے گا، خود آ جائے گا، سو جاؤ تم لوگ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ آج آفس میں تھکا دینے والا دن تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہادی اور محمل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا، آبی، محمل منمنائی۔ بچہ نہیں ہے وہ، اگر وہ آج رات گھر ہی نہ آئے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی۔ محمل نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، جبکہ ہادی نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ آپ کچھ چھپا تو نہیں رہے چاچو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ میں کیوں چھپاؤں گا، آج سارا دن آفس میں تھا میں، اور وہ وہاں نہیں آیا تو مجھے کیا خبر نالائق کدھر گیا ہے۔ سچ میں مجھے اب تم لوگوں کی باتیں سن کر نیند آ رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر جمائی لیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اف بھائی، آبی کو ڈھونڈیں۔ محمل رونی صورت بناتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھی۔ ہادی نے تسلی دینے کے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ اب پرسوچ نگاہوں سے سامنے موجود دیوار پر لٹکی پینٹنگ کو تک رہا تھا۔ کڑکتی بجلی سے ایک لمحے کے لیے روشن ہوتے بادل، سڑک کو بھگوتی پانی کی بوندیں اور اندھیرے کا حصہ بنے سڑک کنارے چھتری ہاتھ میں لیے کھڑا وہ شخص، اور نیچے ایاد کا لکھا یہ شعر، شب طویل بھی کاٹی خود کلامی میں، کوئی شریک میرے رت جگہ میں تھا ہی نہیں۔ وہ ایمن کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر اس سے کھیلنے میں مشغول تھا جب برابر میں رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ تم نے انیکا چچی کو ایاد کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟
हादी की जानिब से तफक्कुर आमेज आवाज़ पर वो ऐमन को बेड पर बिठाता सीधा होकर बैठा। हाँ, क्यों? चची उससे मिली थी? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था वो अयाद से मिलने जाएंगी। दूसरी तरफ हादी ने अपनी पेशानी रगड़ी थी। चची मिल चुकी हैं उससे और वो गधा घर नहीं आया अभी तक, सुबह से गायब है। साद के माथे पर बल पड़े, वो तेज़ी से बेड से उतरा। हो सकता है फुप्पो के पास हो। सोफे से अपनी जैकेट उठाकर वो मिर्हा को इशारे से अपने बाहर जाने का बताकर कमरे से निकल गया। हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता। अगर चची के पास होता तो फ़ोन बंद नहीं करता ना। उस गधे का वैसे भी कुछ पता नहीं चलता। वो आखिर में बड़बड़ाया था। तुम कहाँ हो? वो गाड़ी की चाबी उठाकर लाउंज से निकल रहा था। चाचू के घर हूँ। बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ, पता करते हैं कहाँ है ये। थोड़ी देर बाद ही वो गाड़ी घर से निकालकर सड़क पर डाल चुका था। ड्राइविंग करते हुए उसने अनीका को फ़ोन किया, मगर उनका कहना था वो ऑफिस से चला गया था। साद अब सही मानों में परेशान हो गया था। स्याह आसमान की तारीकी रात के गहरे होने की खबर दे रही थी। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की मदद से रास्ता मुतय्यन करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। स्याह कोट पैंट में मलबूस, पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाकर चलता अयाद अफंदी। अपनी गाड़ी वो ऑफिस ही छोड़ आया था। पूरा दिन उसने सड़कों की खाक छानते गुजारा था। दिल था कि खून के आंसू रो रहा था। दिमाग था जिसमें गुस्से का तूफान उठ रहा था। दिलो दिमाग की इस जंग में तबीयत चिड़चिड़ी हो रही थी और वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहता था। शायद उसे देखकर तुम मेरे अब तक ना आने की वजह समझ सको। समाज से एक बार फिर वही आवाज़ टकराई। लाल पड़ते चेहरे के साथ उसने ज़ोर से पत्थर को ठोकर मारी थी। पत्थर लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। यूं ही चलते हुए अचानक उसे लगा वो एकदम किसी रोशन जगह पर है। रात की तारीकी सिमट चुकी हो जैसे। उसने सर उठाकर सामने देखा तो एक बुलंदो वाला इमारत को अपने सामने खड़ा पाया। वो थोड़ी देर शशोपंज में मुब्तला वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर अंदर की तरफ बढ़ गया। रोशनी में नहाई उस इमारत में मामूल के मुताबिक लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। वह हनूस कदम बढ़ाता रहा। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट में खड़ा था। दूसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो वो बाहर आ गया। राहदारी में चलते हुए वो दाएं तरफ मुड़ा और एक कमरे का दरवाज़ा खोला। एसी की ठंडक ने उसका इस्तकबाल किया। वो आगे बढ़ा। एक निगाह पूरे कमरे पर डाली जो दरअसल बास्केटबॉल खेलने की जगह थी। नज़र पूरे कमरे से होकर कोने में पड़ी टोकरी पर गई जिसमें बाल रखे थे। वो उस टोकरी की तरफ बढ़ा। कोट उतारकर टोकरी के किनारे पर लटकाया। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, कफ मोड़े और झुककर बाल उठे। हाथ के जोर से उसने बाल को लाल और नीले रंग के फर्श पर मारा। बाल फर्श से टकराकर ऊपर को उठी। उसने बाल को पकड़कर सामने लगी उस नेट पर फेंका जिससे बाल गुजरकर वापस नीचे आई। वो यही अमल दोहरा रहा था। और जब तुम्हारा गुस्सा तुम पर हावी होने लगे तो खुद को मशगूल करने का बहाना ढूंढो। मंजर बदल रहा था। 13 साला अयाद ने गुस्से से टोकरी को लात मारी थी। टोकरी में रखे बाल फर्श पर बिखर गए थे। हारिस ने झुककर एक बाल उठाई और उसके सामने की। तुम्हारी मसरूफियत तुम्हें इस बात को सोचने से रोकेगी जो तुम्हें गुस्सा दिला रही है। तुम्हारा दिमाग पुरसकून होने लगेगा। अयाद ने उनके हाथ से बाल लेकर फर्श पर मारी थी। थोड़ी देर बाद वो हारिस से बाल लेने की तगोदो में था। वो बाल को दोनों हाथों में हल्का सा उछालता था। बाल नेट से गुजरकर वापस उसके हाथ में आई थी। दुनिया जानती है मैं हारिस अफंदी का बेटा हूँ। अना ने कहा था जब आप आ जाएंगे तो हम अकेले नहीं होंगे। एक बार फिर बाल नेट से गुजरकर उसके हाथ में आई। उसने पूरी कुव्वत से बाल फर्श पर मारी, फिर उसे पकड़कर हल्का सा उछला। स्याह जॉगर्स में मकीद पाँव ऊपर को उठे। आपका बेटा उसी दिन मर गया था जब आप उसे बिस्तरे मर्ग पर मरता छोड़ गई थी। चली जाएं वापस अना, आपका आदि अब आपका आदि नहीं रहा। वो बाल को पकड़ने की तगोदो में अपनी जगह बदल रहा था। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे। जब तक तुम पुरसकून नहीं हो जाते तब तक खुद को कोई भी फैसला लेने से रोको। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे। बाल उसके हाथ में आई, फिर नेट से गुजरी और फर्श पर गिरी। वो सीधा खड़ा हुआ, गहरी सांस ली, फिर बाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। तुम बहुत बड़े हो गए हो। याद रखो तुम जितने भी बड़े हो जाओ अपने दिमाग को पुरसकून रखने का तरीका खुद को मशगूल रखना होगा मिस्टर अफंदी। अगर आप जानती थीं कि मैं ज़िंदा हूँ तो लौट कर क्यों नहीं आई? मैं आपकी जुदाई में जलता रहा और अब जब मैं जलकर राख हो चुका हूँ तो आप इस राख को समेटने आई हैं आना। बाल एक बार फिर नेट से गुजरकर फर्श से टकराई थी। वो लब दांतों में दबाए आगे बढ़ा, बाल उठाई और उछलकर नेट से गुजारकर फ़ौरन उसे पकड़ा। यही अमल उसने बार बार दोहराया। शायद तुम मेरे अब तक ना आने की वजह समझ सको। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे। वो रुक गया, हाथ में पकड़ी बाल टोकरी में डाल दी। माथे पर चमकती पसीने की नन्ही बूंदों से बेखबर झुककर अपना कोट उठाया और बाजू में डाला, फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकलकर वो लिफ्ट के जरिए नीचे आया और बिना किसी को देखे बाहर की तरफ बढ़ा। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने मुड़कर उसे देखा। जो जितनी खामोशी से यहाँ आया था
उतनी ही खामोशी से वापस जा रहा था। नीली आंखों को राह पर टिकाए वो अब इमारत से निकल गया। सड़क किनारे चलते हुए वो अब पुरसुकून दिमाग से आगे की प्लानिंग कर रहा था। उसे फिलहाल घर जाने का रास्ता ढूंढना था। कोट की जेब से मोबाइल निकालकर उसने किसी का नंबर मिलाया, फिर मोबाइल कान से लगाया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, संजीदगी से कहकर उसने मुकाबिल की बात सुने बिना फ़ोन बंद कर दिया। फिर कोट पहनकर वो सड़क किनारे चलने लगा। इस बार कदमों की रफ्तार तेज थी। उसे जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी तक पहुँचना था। क्या तुम बताना चाहोगे कि कहाँ थे तुम? ड्राइविंग करते हादी ने सख्त नज़रों से फ्रंट सीट पर बैठे अयाद को देखते हुए पूछा। वो खामोश रहा। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। इस बार उसकी आवाज़ तेज़ हुई थी। मुझे एक प्रोफेसर के काम से उनके साथ जाना पड़ा। मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। गाड़ी में अपनी ऑफिस छोड़ गया था, तभी तुम्हें बुलाया, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये तुम्हारे पूरे दिन की रोताद है? उसने जवाबन सर को जुम्बिश दी। वो साला झूठ बोल रहा था, मगर वो उसे बता भी नहीं सकता था कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा था। अब बस मुझे घर छोड़ दो, उसने सर सीट की पुश्त पर टिका के आंखें मूंद ली। हादी ने एक नज़र उसे देखा। मोहम्मल परेशान है बहुत। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने बताया। जानता हूँ। आंखें हनूज बंद थीं। हादी ने गहरी सांस लेकर अपनी तवज्जो सड़क पर मरकूज कर ली। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच चुके थे। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी मोहम्मल पर टिकी, जो सोफे की पुश्त पर सर टिकाए सोई हुई थी। वो वहीं खड़ा थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। मोहम्मल, उसके सामने खड़े होकर उसे आवाज़ दी। वो जो कच्ची नींद में थी, उसकी आवाज़ पर फौरन उठ बैठी। आबी, वो उठकर उससे लिपट गई थी। फासले पर खड़ा हादी उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश में था, जो बेतासुर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ थे आप? सॉरी तुम्हें परेशान किया। उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसने माजरत की। मोहम्मल ने रुक कर उसे देखा। परेशान है? थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। खाना लाऊं? मोहम्मल के सवाल पर उसे याद आया था सुबह के नाश्ते के बाद उसने कुछ नहीं खाया था, और अब याद आने पर उसे भूख महसूस हुई थी। नहीं। वो एक नज़र उसे देखता किचन की तरफ बढ़ा। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी गिलास में उंडेला, फिर वहीं खड़े खड़े पानी का गिलास लबों से लगाया। बोतल शेल्फ पर छोड़कर वो बाहर आया। सो जाओ मोहम्मल, उसे ताकीद करता वो उसे देखे बिना सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मोहम्मल हैरत से आंखें फैलाए उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने बेयकीनी से पलक झपकी। वो थोड़ा परेशान है मोहम्मल, सुबह तक ठीक हो जाएगा, हादी ने उसे तसल्ली दी। भाई ये आबी थे? उसके हैरत से पूछने पर हादी ने सर हिला दिया। हाँ, ये तुम्हारा आबी ही था मोहम्मल, वो वाकई थक चुका है। हादी की बात पर वो खामोशी से उसे देखती रही। रात हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी हो रही थी। अगले दिन घर में खिलाफ मामूल अजीब सी खामोशी थी। मोहम्मल नाश्ता मेज़ पर लगा रही थी। हादी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा था। अनादिया किचन में थी, जबकि अयाद अपने कमरे से ही नहीं निकला था। खामोशी से सबकी कार्रवाइयाँ देखते हारिस से रहा ना गया तो पूछ बैठे, वो नालायक आया था रात? मोहम्मल ने नज़र उठाकर उन्हें देखा, फिर सर को हल्की सी जुम्बिश दी। तभी अपने कमरे से हादी भी निकल आया। कहाँ है? अपने कमरे में, जवाब हादी ने दिया था। वो समझकर सर हिला गए। मोहम्मल कुर्सी खींचकर नाश्ते के लिए बैठ गई। अनादिया आ जाओ जल्दी, फिर यूनी के लिए देर हो जाएगी। हादी की आवाज़ पर अनादिया उजलत में बाहर आई और कुर्सी खींचकर हादी के बराबर में बैठ गई। अयाद नहीं आया? उसकी बात पर सबने एक नज़र उसे देखा, फिर हादी ने नफ़ी में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ही मोहम्मल की नज़र डाइनिंग रूम के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से वो अंदर आ रहा था। सुरमई कोट पैंट में मलबूस नक्शक सा तैयार वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। तबीयत कैसी है आपकी? मोहम्मल के सवाल पर सबने सर उठाकर अयाद को देखा, जो झुककर उसके सर पर बोसा दे रहा था। मोहम्मल कैसी है? उसके सवाल को यकसर नज़रअंदाज किया। मैं ठीक, आए नाश्ता करें। पचम सच में भूख नहीं है, उसके जवाब पर वो मायूस हुई। अयाद ने एक नज़र उसके उतरते चेहरे को देखा, फिर नज़र उसकी खाली प्लेट पर पड़ी। वो यकीनन उसके इंतज़ार में थी। वो गहरी सांस लेता उसके बराबर में कुर्सी खींचकर बैठ गया। चलो शुरू करो, उसकी प्लेट में पराठा रखते हुए अयाद ने मुस्कुराकर कहा। सब कभी मोहम्मल के चेहरे पर आई खुशी की रमक को देख रहे थे, कभी अपने लिए चाय बनाते अयाद को। मोहम्मल को कॉलेज मैं छोड़ दूंगा। अफंदी साहब, आपकी गाड़ी मैं लेकर जाऊंगा, आप आदिल से कहकर मेरी गाड़ी मंगवा लें। अनादिया, क्या तुम उर्वा से यहाँ आने का कह सकती हो? वो अब सवालिया नज़रों से अनादिया को देख रहा था। अनादिया ने सर हिला दिया। मस्बत जवाब मिलने पर वो चाय का कप लबों से लगा गया। नाश्ता करके मोहम्मल को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर वो हारिस के कमरे में आया। वो बेड पर बैठे उसी के इंतज़ार में थे। मुझे लगा तुम घर नहीं आओगे, उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया। मुझे भी यही लगा था। वो उनके सामने आन खड़ा हुआ। हारिस गहरी सांस लेकर बेड से उठे। नहीं जानता तुमने क्या फ़ैसला किया है, मगर बस इतना कहूँगा
کہ تمہارے ہر فیصلے کا اثر صرف تمہاری زندگی پر ہی نہیں، محمل کی زندگی پر بھی ہوگا، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنے پرسکون کیسے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ یہ اعتماد تب بھی قائم رہتا جب میں گھر نہ آتا۔ حارث چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ کیا جاننا چاہ رہے ہو؟ اگر میں انا کے پاس چلا جاؤں تو؟ جانچتی نگاہیں حارث پر گاڑی۔ اس گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ وہ زخمی سا مسکرائے تھے۔ اور اگر محمل کے ساتھ یہیں رہوں تو؟ موسٹ ویلکم۔ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ ایاد چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کو اپنے بچوں کو 2 کشتیوں کے مسافر نہیں بنانا چاہیے تھا افندی صاحب، کبھی نہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ حارث پتھریلی نظروں سے اس راہ کو دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی وہ گیا تھا۔ جانے کیوں انہیں لگا تھا کہ ان کی عمر بھر کی ریاضت ضائع ہونے جا رہی ہے۔ شام کو یونیورسٹی سے آنے کے بعد اسے اپنا جسم تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں ہوتے درد کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ کسی کو کچھ بھی کہے بنا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ محمل، ہادی، انادیہ، سب کے لیے اس کا یہ رویہ نیا تھا۔ حارث جو کل تک پرسکون تھے آج وہ بھی پریشان تھے۔ عروہ انادیہ کے بلانے پر عصر کے وقت یہیں آ گئی تھی اور اب وہ کچن میں محمل اور انادیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا جب ناک میں خارش سی محسوس ہوئی۔ اس نے انگشت شہادت سے ناک کو چھو کر انگلی سامنے کی تو اس پر خون کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، پھر جھک کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ناک سے نکلتا خون قطرہ قطرہ بن کر سفید ماربل پر گر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ عروہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جو پانی کا گلاس لیے اندر آ رہی تھی اس کے ناک سے بہتے خون کو دیکھ کر اوسان خطا ہوئے۔ آدی، یہ کیا ہوا ہے؟ گلاس سائڈ پر رکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایاد نے ٹیشو کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر سائڈ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی۔ ٹیشو اسے پکڑا کر تفکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو ٹیشو ناک پر رکھ کر نظریں چکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے یہ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس کے غیر سنجیدہ جواب پر عروہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ناک سے خون نکل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ؟ اسے گھورتے ہوئے اس نے تیز آواز میں کہا۔ ایاد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عروہ، کچھ نہیں ہوا۔ تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں آدی، بخار تو نہیں ہے؟ دائیں ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھی اور کرنٹ کھا کر فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بے یقینی سے اسے دیکھا جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ اتنا تیز بخار؟ میں ہادی بھائی کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب ایاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کچھ کہنے دو گی مجھے؟ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ کا بخار؟ دیکھ لیں گے اسے بھی، پہلے بات سنو میری۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ پہلے آپ بیٹھے، میں دوائی لے آؤں، پھر بات کریں گے۔ ایاد نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ محمل یا ہادی کو کچھ مت بتانا، اس کی آواز سے خفگی چھلک رہی تھی۔ وہ تذبذب سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ انادیہ سے دوائی لے کر جب وہ واپس اوپر آئی تو وہ کمفرٹر اوڑھے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ عروہ نے خاموشی سے پانی کا گلاس اور گولی اسے پکڑائی جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں پھانک گیا۔ گلاس اسے پکڑا کر وہ بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بیٹھو ادھر چپ چاپ، ایاد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ متذبذب سی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ تمہیں میرا وعدہ یاد ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ اس نے تیزی سے پوچھا، پھر ایاد کے گھورنے پر لب دانتوں میں دبائے سر ہلا دیا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے رک کر عروہ کو دیکھا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوا۔ تم دل کی سنتی ہو یا دماغ کی؟ دل کی، معصومیت سے پلک جھپکی۔ عروہ، اگر کبھی تمہارا کوئی اپنا تمہیں چھوڑ کر چلا جائے اور پھر واپس آ جائے تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ آپ بھی تو گئے تھے، پھر واپس آ گئے، دیکھیے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اس کے جواب پر اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اگر تمہارے اس اپنے کے واپس آنے سے تمہارے ہی کسی اپنے کی زندگی اثر انداز ہو تو؟ وہ اب جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنے اس اپنے سے محبت کرتے ہیں آدی؟ بہت، اور جو واپس آیا ہے اس سے بھی؟ ہاں۔ دونوں کا ملنا بہتر ہے؟ شاید۔ تو اس آنے والے کو خوش آمدید کہیں۔ وہ مسکرائی۔ پتہ ہے آدی، آپ جیسے لوگ اپنے اپنوں کو بہت زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے جو راستہ ڈھونڈتے ہیں وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر بہت کم۔ آدی جو چلے جائیں ان کے واپس آنے پر انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ وہ چند لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جواب کی منتظر رہی، مگر جب انتظار بڑھا تو ماحول ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے مسکرائی۔ آپ کی لندن والی بیویاں تو نہیں آ رہیں؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ اگر وہ سچ میں آ گئیں تو موسٹ ویلکم ہیں، تو وہ آپ کی بیویاں ہی نا، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں آپ کے لیے۔ اس کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب اگر آپ کا یہ سوال جواب والا سیشن ختم ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ اجازت طلب نظروں سے اس نے ایاد کو دیکھا۔ ہاں بھلے، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
फिर साइड टेबल पर रखा ग्लास उठाकर जाने के लिए मुड़ी। उर्वा, अकब से आती आवाज़ पर उसने मुड़कर अयात को देखा। मेरा दिल पिघल रहा है। उसने खोए खोए से अंदाज में सरगोशी की थी। उर्वा ने टिकटिकी बांधे उसे देखा था। तवील सर्दियों के बाद जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो शदीद सैलाब आते हैं जो सब बहा ले जाते हैं। अब जब उसे लगा था कि सब ठीक होने लगा है तो एक बार फिर शदीद तूफ़ानों की पेशेनगोई कर दी गई थी। वो तेज़ी से धड़कते दिल को संभालते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई। पीछे वो अब गहरी सांस लेते हुए सर बेड ग्राउंड की पुश्त पर टिकाकर आंखें मूंद गया था। बरसों से जमी बर्फ़ पिघल रही थी। रोशन आसमान पर सुरमई बादल सुस्त रवि से तैर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा रुक रुक कर उन्हें सलामी पेश कर रही थी। स्याह हमवार सड़क के किनारे मौजूद उस अपार्टमेंट के दरवाजे के बराबर में दीवार में नस्ब घंटी पर किसी ने हाथ रखा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे में खड़े इबाद ने खुशगवार हैरत से अयात को देखा जो इजाज़त तलब नज़रों से उसे देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा। अयात उसके बाल बखेरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अना, आप भी आए हैं? इबाद की आवाज़ पर किचन से अनीका तकरीबन दौड़ती हुई आई थी। उसे देखकर बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, फिर उसके चेहरे पर वही अजनबियत देखकर मायूस होकर वहीं रुक गई। वो चंद लम्हे उनकी आंखों में आती नमी को देखता रहा, फिर गोया हुआ। मुझे सब कुछ शुरू से सुनना है अना। अनीका ने नज़र उठाकर उससे देखा। आंखों से दो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते रुखसारों पर बह गए। थोड़ी देर बाद वो सोफे पर बैठा सामने बैठी अनीका को देख रहा था जो बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी। तुम क्या जानते हो? जब अल्फाज नहीं मिले तो वो पूछ बैठी। वो दोनों हाथ बाहम मिलाकर कोहनियाँ घुटनों पर रखता आगे हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके भाई ने अफंदी साहब को अपनी माँ का कातिल करार दिया था। गुस्से में वो आपको घर से ले गए और फिर चंद दिन बाद जब मैं अस्पताल में था तो आपको तलाक हो गई। उसने वक्फा लिया और उसी वक्फे के दौरान अनीका बोल उठी। मुझे तुम्हारे बाबा ने तलाक नहीं दी थी आदि। अनीका के कहने पर उसने हैरत से उन्हें देखा। मैंने तुम्हारे बाबा से खुला ली थी। उसे लगा था किसी ने उसके सर पर हैरत का पहाड़ तोड़ दिया हो। वो पथरीली निगाहों से टिकटिकी बांधे उन्हें देख रहा था जो अपने आंसू साफ कर रही थी। नीली आंखें बेयकीनी से फैली थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए। नज़रें झुकाकर वो पथरीली निगाहों से सफ़ेद मार्बल को तकने लगा। सालों वो यही समझता रहा था कि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दी थी और इस बात का शिकवा भी वो अपने बाप से कर आया था, मगर कुदरत ने तो बाजी ही पलट दी थी। वो महरम रिश्ता उसकी माँ ने ख़त्म करना चाहा था। शुरुआत उसकी माँ की जानिब से हुई थी, मगर क्यों? और ये वो सवाल था जिसके जवाब से वो आज तक बचता आ रहा था, मगर आज उसने हकीकत का सामना करने का फ़ैसला कर लिया था। उसने झुकी नज़रें उठाईं और अनीका को देखा। मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे मामू। अनीका की बात बीच में ही रह गई। वो शिकवा कुना नज़रों से उन्हें देख रहा था। आपके भाई, उसने तस्दीक की। अनीका ने सर हिला दिया। हैदर भाई और तुम्हारे बाबा ने बिज़नेस एक साथ शुरू किया था। तुम्हारे बाबा के शेयर्स बिज़नेस में भाई की निस्बत ज़्यादा थे, जबकि भाई और एक तीसरे बंदे के शेयर्स एक से थे। बिज़नेस में उस तीसरे बंदे की किसी गलती की वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अपनी गलती का मलबा भाई पर डालकर उस आदमी ने भाई के खिलाफ केस कर दिया और कुछ ऐसी बातें की कि भाई को जेल जाना पड़ा। उन दिनों उन्होंने रुककर सवालिया नज़रों से अयात को देखा जो उनका सवाल समझता नज़रें झुका गया था। मोहम्मल नाम है अना। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा था। लाल होती आंखों को शहादत की उंगली और अंगूठे से रगड़कर आंसुओं को छुपाता वो अनीका की तरफ मतवज्जा हुआ। तुमने रखा था नाम? वो मगमूम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए पूछ रही थी। उसने सर हिला दिया। उन दिनों मोहम्मल की पैदाइश के दिन करीब थे। भाई के जेल जाने का सदमा अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। दिल की मरीज़ा थी। हार्ट अटैक आया और 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद वहीं दम तोड़ गईं। आंखों से बेरंग पानी निकलकर गाल पर लुढ़क गया। बाबा सदमे के ज़ेर असर अपने इर्द गिर्द से बेगाना हो गए थे। कंपनी में जो तीसरा शरीक था उसने भाई को जेल से निकाल कर भाई के जेल जाने का कसूरवार तुम्हारे बाबा को ठहराया। भाई का कहना था कि अम्मी तुम्हारे बाबा की वजह से इस दुनिया से चली गई हैं। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली, फिर अयात को देखा जो होंठ भींचे अपनी नशिस्त के बिल्कुल कोने पर बैठा था। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम्हारे बाबा अस्पताल ले गए, पीछे तुम अकेले रह गए थे। मुझे याद है डॉक्टर ने कहा था कि मोहम्मल और मेरी जान को ख़तरा है। तुम्हारे बाबा को बहुत कहा था तुम्हारे पास चले जाएं, मगर उन्हें उस वक्त मोहम्मल और वो रुकी, झिझकी, फिर खामोश हो गईं। अयात ने संजीदगी से उन्हें देखा। आपकी फ़िक्र थी, अब भी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। वो पथरीली नज़रों से उसे देखती रहीं, फिर नज़रें झुकाईं। वो नहीं गए। 1 अप्रैल की सुबह मोहम्मल ने इस दुनिया में आँख खोली थी। तुम्हारे बाबा के चेहरे पर खुशी की रमक ने मुझे सब भुला दिया था, सारी तकलीफ़ें, दर्द, और शायद मैं बेखबर रहती अगर यूसुफ भाई का फ़ोन ना आता।
हैदर भाई को जेल से रिहा कर दिया गया था और वो तुम्हारे बाबा की तलाश में थे। मुमकिन था वो घर पहुंच जाते। तुम्हारे पापा अकेले जाने लगे थे, मगर तुम्हारी वजह से मैं जिद पर अड़ गई थी। लेकिन हालत ऐसी थी मेरी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मगर कहते हैं ना, औलाद के लिए माँ कुछ भी कर लेती है। मैं भी उठ खड़ी हुई थी। अयाद की नज़र उनकी गोद में रखे उनके हाथ पर टिकी, जो आंखों से होती बरसात की जद में आया हुआ था। तेज़ बारिश हुई थी उस दिन। हम घर पहुंचे और पीछे ही भाई भी पहुंच गए। उनका गुस्सा हम सह लेते, मगर तुम अपने बाबा के मामले में खासे जज्बाती साबित हुए। भाई को धक्का दिया था तुमने। छोटे से थे, मगर इतना गुस्सा था तुम्हें कि भाई लड़खड़ा गए थे। वो मगमूम सा मुस्कुराई थी। भाई ने पलटकर तुम्हें थप्पड़ मारा था। अयाद को अपने गाल तपते हुए महसूस हुए थे। मोहम्मद को तुम्हारी फुप्पो को पकड़ाकर मैं आगे आई थी। भाई को रोका, उनकी मिन्नतें की और उनके साथ चलने पर राजी हो गई। तुमसे पूछा था मैंने किसके साथ रहोगे। दुआ की थी मैंने कि तुम अपने बाबा का नाम लो। मैं भाई के साए से भी दूर रखना चाहती थी तुम्हें। मेरी दुआ कबूल हुई। तुम अपने बाबा का नाम ले चुके थे। मैं आज भी तुम्हारे इस फैसले पर खुश हूँ आदि। मैं तुम्हें सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं दे सकती थी। तुम्हारे बाबा तुम्हें मोहब्बत के साथ साथ सब दे सकते थे और उन्होंने दिया भी है। अयाद ने जख्मी नज़रों से उन्हें देखा। मैं मोहब्बत के सहारे ही ज़िंदगी गुजार लेता अना, आप मुझे आजमा कर तो देखती। मगमूम नज़रों से उन्हें देखते शिकवा किया गया। तुम मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार लेते, मगर ज़िंदगी को जी नहीं पाते आदि। क्या फ़ायदा, ज़िंदगी तो अब भी गुजार ही रहा हूँ। वो सर झटक कर तल्खी से मुस्कुराया। अनीका चंद सानिया खाली खाली नज़रों से उसे देखती रहीं, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद गोया हुई। तुम मेरे पीछे आए थे, तुम गिरे थे। जब वो गाड़ी तुम्हें कुचलती हुई आगे बढ़ी थी तो मुझे लगा था मैं सब कुछ खो बैठी हूँ। भाई से छुपकर अस्पताल आई और तुम्हारा वो कमज़ोर वजूद मेरी दुनिया अंधेर कर गया था। तुम्हारा ये निशान, हाथ से उसके माथे पर मौजूद निशान की तरफ इशारा किया। उस वक्त देखा था मैं तुम्हारे साथ होती वहाँ अगर पीछे से भाई ना आते। वो मुझे ले गए और अस्पताल से निकलते हुए जो आखिरी अल्फाज मैंने सुने थे वो डॉक्टर के तुम्हारी मौत के मुतालिक थे। अयाद ने बुरी तरह से लब दांतों से कुचलते हुए गर्दन पर हाथ फेरा था। मुझे यकीन नहीं आया था। तस्दीक के लिए एक मुलाजमा को भेजा था मैंने, उसी ने बताया तुम जिंदा हो। उसी रात मैंने फैसला किया था कि तुम्हें इस सब से दूर रखना है, खुद से भी। मैं कैसे तुम्हें भाई की नफरत की भेंट चढ़ने देती। मैंने खुला के लिए केस दर्ज किया। तुम्हारे बाबा रोए थे आदि उस दिन। मुझे वो रात नहीं भूलती जब उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा था कि ये जुल्म ना करूं मैं। वादा किया मुझसे कि तुम्हें, मुझे और मोमल को बहुत दूर ले जाएंगे, मगर मुझे ये सब सिर्फ ख्वाब लगा था। तुम्हारी हालत अपनी आंखों से देखी थी। वो जख्म, वो खून, मेरे आदि का तड़पना, दर्द से कुरलाना। उस रात तुम्हारी चीखें, सब मुझे बेचैन करता था। तुम्हारे बाबा को खाली हाथ लौटा दिया था मैंने, मगर शायद सब कुछ देकर लौटाया था उन्हें। अपना बेटा, अपनी बेटी, सभी तो दे दिया था उन्हें। वो अब सर झुकाकर अपने आंसुओं को रोक रहा था। खुला लेने के बाद इद्दत पूरी हुई तो मैं भाई से कहकर अपने आबाई गांव चली गई थी, बाबा के साथ, फार्म हाउस में। शायद तुम्हें वो याद हो। अयाद ने सर हिला दिया। बाबा का इंतकाल वहीं हुआ और फिर साल बाद भाई ने मेरा निकाह करके मुझे लंदन भेज दिया। निकाह के लिए हामी मैंने इस शर्त पर भरी थी कि भाई कभी तुम्हारे बाबा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें वो रुकी। मरा हुआ समझते हैं, जानता हूँ। अयाद ने उनकी मुश्किल आसान की। वो सर हिला गई। आबी के बाबा ने दुनिया की हर आसाइश दी थी मुझे। मोहब्बत की बात करूं तो हाँ, वो भी। हमारी शादी के साल बाद पैदा हुआ और उसके बाद मुझे तुमसे दोबारा मिलना नामुमकिन सा लगने लगा था। मेरी दुआओं में हमेशा तुम थे। दिल में उम्मीद सी थी कि कभी तो तुमसे मिलूंगी। आबी 10 साल का हुआ तो एक रात इसके बाबा सोए तो दोबारा नहीं उठ पाए। उनका कत्ल हो गया। अयाद ने हैरत से उन्हें देखा। वहाँ अब मेरा कोई नहीं था। आबी के चाचू हमारे साथ रहते थे। उनका भी एक बेटा था, दाऊद। पढ़ाई के लिए पाकिस्तान आया हुआ था। अयाद ने दाऊद के जिक्र पर लब दांतों में दबाए। इबाद के चाचू की मदद से मैं पाकिस्तान आ गई और यहाँ इस अपार्टमेंट में रहने लगी आबी के साथ। तुम्हें तलाश करते करते तुम्हारे बाबा के ऑफिस पहुंची और आगे की कहानी तुम जानते हो। वो जख्मी सा मुस्कुराई। मेरे बेटे को अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। अयाद के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। बाबा और आपके भाई के साथ बिजनेस में वो तीसरा शख्स कौन था जो इस सब का जिम्मेदार है? उसके पूछने पर अनीका कई पलों से देखती रही। आबी के बाबा। उसकी आंखें बेयकीनी से फैली थीं। पथरीली नज़रों से सांस रोके अनीका को देखा, जो सर हिलाकर अपनी बात की तस्दीक कर रही थी। यावर की गलती थी यह, मगर उन्होंने मुझे इस तमाम अरसे में सारी खुशियां देकर अपनी गलती का अजाला कर दिया था। मुझे कोई शिकवा नहीं उनसे। उन्होंने कंधे उचकाए। अयाद ने पलक झपकी। आदि, अनीका ने तरहम भरी निगाहों से उसे देखा। आबी के बाबा इतना कुछ छोड़ गए हैं कि आबी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए।
وہ بیٹا جسے میں نے جنم دیا تھا، جو میری گود میں پلا تھا۔ تم نے کہا تھا تم راکھ بن چکے ہو، میں اسی راکھ کو سمیٹ لوں گی۔ تم سے خود کو بدلنے کا نہیں کہوں گی، تم جیسے ہو ویسے رہنا، بس مجھے میرا بیٹا دے دو۔ اب نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، اب اگر جاؤ تو میری جان لیتے جانا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو پلکوں کے باڑ توڑ کر گالوں پر لڑک رہے تھے۔ یہی ہوں، آپ کے پاس ہوں، کانپتے لبوں سے کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر وہ رو دیا تھا۔ گرم گرم آنسو کسی سیال کی طرح ان کی گود میں گر رہے تھے۔ انیکا نے محبت سے جھک کر اس کے سیاہ بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ کئی آنسو ان کی آنکھوں سے گر کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ اب سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کریں آئندہ ایسے نہیں کہیں گی، میں آپ کو پا کر پھر سے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ نم آنکھوں سے التجا بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انیکا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا اسے، جیسے تپتے دل پر کسی نے پانی کی ٹھنڈی پھوار گرا دی ہو، جیسے صحرا کے مسافر کو ایک سایہ دار شجر مل گیا ہو، جیسے اس کے سالوں سے بے چین دل کو قرار ملا ہو۔ بخار سے تپتا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، مگر وہ پرسکون تھا۔ مجھے سونا ہے، وہ محبت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے۔ اگر یہ خواب ہے تو میں چاہوں گا مجھے اصحاب کہف جیسی نیند عطا ہو جائے، میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ اس نے آہستہ سے ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتی ہیں کہ اگر میں سو گیا تو آپ چلی نہیں جائیں گی؟ وہ کسی ننھے بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ انیکا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ مجھے لگتا ہے اب میں کبھی نہیں جا پاؤں گی۔ آنکھیں موندتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ انیکا آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ وہ سکون سے ان کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے بال ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی کے نشان کو چھوا تھا۔ زندگی کا یہ موڑ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وقت کے رک جانے کی خواہش نے ان کے دل میں انگڑائی لی تھی، مگر وقت نہیں رکتا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھا تھا۔ کھڑکی پر کسی نے پردے ڈال دیے تھے، تبھی اسے سورج کے چڑھنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ موندی موندی سی آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھا تو کئی پل دیکھتا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا اور نہ ہی اپنے گھر میں۔ اپنے بالوں میں کسی کی چلتی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ ہنوز انیکا کی گود میں سر رکھ کر چھت کو تکتے ہوئے پوچھا۔ سوئی تھی میں، فجر کے بعد نیند نہیں آئی۔ پھر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ صبح ہو گئی؟ انیکا اس کے سوال پر ہنستی تھی۔ 12 بج رہے ہیں آدی۔ وہ بے یقینی سے چھت کو گھورتا رہا۔ فجر میں کیوں نہیں اٹھایا؟ اٹھایا تھا مگر تم ذرا سا قسمس آ کر پھر سو گئے۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کتنے دنوں سے نہیں سوئے تھے؟ زیادہ نہیں، لیکن آج سکون کی نیند آئی ہے بہت عرصے بعد۔ وہ مسکرا دیا۔ میں پھر سو جاؤں؟ وہ اب شرارتاً پوچھ رہا تھا۔ اٹھو، اب رات تمہیں بخار تھا، اب طبیعت بہتر لگ رہی ہے، سر میں درد تو نہیں؟ ان کے تفکر سے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے، اب فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرو اور اس کے بعد۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ایاد نے ٹھوڑی اٹھا کر انہیں دیکھا۔ محمل سے ملیں گی آپ؟ انیکا نے سر ہلا دیا۔ میں موبائل گھر چھوڑ آیا ورنہ آپ کو تصویریں دکھاتا اس کی، بالکل آپ پر گئی ہے۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں خوش ہوں انا کہ آپ لوٹ آئی ہیں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے انا، محمل کے رد عمل سے ڈر لگ رہا ہے۔ انیکا چند پل اسے دیکھتی رہی۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوا۔ میں اسے آج ہی لاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں پر عقیدت سے اپنا ماتھا ٹکا کر انہیں تسلی دی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میری زندگی میں زیادہ بدلاؤ نہیں آیا، بس افندی صاحب کے کہنے پر ایک عدد نکاح ہو چکا ہے۔ انیکا کی آنکھوں میں ابھرتی چمک کو دیکھ کر اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ خوش نہ ہو انا، آپ کی بہو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے مجھے۔ انیکا ہنس دی تھی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، مجھے اپنی دونوں بیٹیوں سے ملنا ہے۔ ابھی صرف محمل، آپ کی دوسری بیٹی کو لانا مشکل ہے، سسرال والوں سے اجازت لینی پڑے گی، اس نے کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور ایک نظر چھوٹے سے اس کمرے پر ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انیکا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر زیر لب رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ چونکنا ہو کر فیکٹری کی پچھلی طرف سے دیوار سے لگ کر بیٹھا تھا، نظریں کسی عقاب کی طرح ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ فیکٹری کے داخلی راستے سے فاصلے پر حسان گاڑی میں بیٹھا گرد و نواح کا جائزہ لے رہا تھا، جب اچانک فیکٹری کا دروازہ کھلا۔ وہ چونکنا ہوا، کوئی آ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں حسان کی آواز سنائی دی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ ایک گاڑی تھی جو باہر نکل رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے 2 گارڈز چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ آریان، ان کی باتیں سننے کی کوشش کرو،
وہ سر ہلاتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے آیا۔ دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام تک واپس آنے کی کوشش کرنا، باس کو تاخیر پسند نہیں۔ ایک گارڈ گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اور سنو، دھیان سے آنا، تمہارے ساتھ والے آدمی باس کے لیے بہت خاص ہیں۔ دوسرے گارڈ نے اسے تاکید کی۔ وہ سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، پھر اندر چلے گئے۔ حسان نے کیا خیال ہے پھر باس کے خصوصی مہمانوں کی مہمان نوازی ہم خود نہ کریں؟ وہ مسکرایا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ حسان کے لبوں پر بھی شیطانی مسکراہٹ مچلنے لگی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو دونوں، آ رہے ہیں ہم۔ ہمارے آنے سے پہلے کوئی حرکت میں نہیں آئے گا۔ مشل کی آواز پر دونوں نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آ جائیں، انتظار کر رہے ہیں۔ حسان سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ خوشی تو ہضم نہیں ہوتی میری۔ آریان بھی بڑبڑاتا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا ان کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی، ایک نظر بیڈ پر بیٹھے ایاد پر ڈالی، پھر پورے کمرے پر نگاہیں دوڑا کر صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے اسے دیکھ رہا تھا جو سنجیدگی سے اس کی جیکٹ صوفے سے اٹھا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، اگر کھانا چاہیں تو آ جائیں۔ لہجے سے خفگی چھلک رہی تھی۔ محمل نے کھا لیا؟ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی۔ ایاد نے تیزی سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا۔ فرق پڑتا ہے؟ صرف کہتے ہیں آپ۔ وہ اس کے غصے پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ کر خفا ہو کر سائڈ سے نکلنے لگی جب ایاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ سوری۔ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ چھوٹی بہن ہوں، کچھ نہیں کہوں گی، یہی سوچتے ہیں نا آپ؟ کچھ بھی کریں گے، گھر نہیں آئیں گے، سارا دن غائب رہیں گے، فون نہیں اٹھائیں گے، بات نہیں کریں گے، جو مرضی ہوگی وہ کریں گے، کیونکہ میں تو چھوٹی بہن ہوں نا، بڑی تھوڑی ہوں جو ڈانٹ ڈپٹ کر گھر بلاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی۔ وہ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ روانگی سے کہہ رہی تھی۔ ایاد لب دانتوں میں دبائے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ دیکھا ہے آپ نے اپنا؟ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے آپ۔ پرسوں آپ کو بھوک لگی تھی، میں جانتی تھی، مگر آپ کی وجہ سے خاموش رہی۔ کل بخار تھا، پھر بھی اچانک غائب ہو گئے۔ اپنے کمرے کے فرش سے خون کے قطرے بھلے صاف کر لیں آپ، مگر آپ کی خون آلود شرٹ دیکھی تھی میں نے۔ جان بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی آواز رند گئی تھی، آنسو پلکوں کے پاس اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایاد نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی شرٹ کو بھیگتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا وہ آہستہ سے اس کا سر سہلا رہا تھا جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ جانم بس کر دو نا۔ التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھی بس کر دینا۔ اس نے تیزی سے اپنے گال رگڑے۔ بتائے کہاں تھے کل رات؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ لندن میں بھی ہوتے تھے جان بھائی، پھر بھی روزانہ رات کو فون کر کے شب بخیر کہتے تھے۔ کل دوسرا دن تھا، میں ایسے ہی سو گئی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ دیکھیں نا، میرے پاس بابا، ہادی بھائی اور آپ ہیں، آپ بھی ایسے کریں گے تو؟ وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ ایاد نے دھیرے سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنا تھا۔ اگر میں کہوں کہ ان لوگوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے جن سے میری محمل محبت کرتی ہے تو؟ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون؟ یہ تو راز ہے۔ پہلے محمل رونا بند کرے گی، اپنے آبی کی سوری ایکسیپٹ کرے گی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ جان بھائی سے واپس جانم آبی پر آئے گی۔ اس کی ناک کو پکڑ کر ہلکا سا دبایا۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس دی تھی۔ اچھا اب نہیں روتی میں، آپ کی سوری بھی قبول کرتی ہوں جانم آبی۔ وہ مسکرا دیا۔ اب ہم پہلے کھانا۔ وہ رکا، محمل کو دیکھا جو آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھائیں گے، پھر میں اور محمل اچھی سی چائے پئیں گے جو کہ محمل کا آبی بنائے گا۔ اس کے بعد میں محمل کو وہاں لے جاؤں گا جہاں سے میں ابھی آیا ہوں۔ اس نے سارا پلان ترتیب دیا۔ اپنا خیال رکھیں گے نا؟ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کے لیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلک جھپک کر اسے دیکھتی رہی، پھر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی جان بھائی بھی پیارا لگتا ہے۔ اس کے شرارتاً کہنے پر ایاد نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہر وہ لفظ جو تمہاری مجھ سے ناراضگی ظاہر کرے مجھے بہت برا لگتا ہے، اور مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ایاد نے صدمے سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ ایوت آبی تعظیماً اس کے آگے سر جھکایا۔ مجھے صرف اپنے آبی اچھے لگتے ہیں۔ آپ میرے جان بھائی ہیں، وہ کہہ کر فوراً بھاگی تھی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ بچم تم نے کہا تھا سوری ایکسیپٹ کر لی ہے، مگر میں نے نہیں کی۔ ان کی آوازیں اب مدھم پڑ رہی تھیں اور کچھ دیر بعد وہ بالکل ہی بند ہو گئیں۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ تم چل رہی ہو احتشام بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے؟ سالے کلائی پر گھڑی باندھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ معذرت، میں ایک اور لڑکی کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ انیسا کی زبان پھسلی۔ سالے نے جواباً اسے گھوری سے نوازا۔
تم کہنا چاہ رہی ہو کہ تم پہلی لڑکی ہو؟ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ کوئی شک؟ میں ہی ہوں وہ معصوم شریف نیک سیرت جس کی زندگی برباد کر دی گئی ہے تمہارے ساتھ باندھ کر۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ کون سا ناول پڑھ کر ہٹی ہو؟ سالے نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انیسہ نے چوری پکڑے جانے پر اپنے کان کی لو کھجائی۔ پتہ نہیں، فیس بک پر کوئی مل گیا تھا۔ تمہاری فیس بک تو میں بند کرتا ہوں، سارا دن اول فول پڑھتی ہو پھر میرا سر کھاتی ہو آ کر۔ وہ سر جھٹک کر سنگھار میز سے پرفیوم اٹھانے لگا۔ لڑکی احتشام بھائی کے لیے دیکھنے جا رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ جانتا ہوں، مگر قسمت کب کسی پر مہربان ہو جائے پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ اس کے دو بدو جواب پر انیسہ نے تپ کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے پرفیوم لے کر میز پر پٹکا، مڑ کر اسے دیکھا اور غصے سے اس کے سارے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں ماتھے پر بکھیر دیا جو اس کی 20 منٹ کی محنت تھی۔ کر لی نا فری فیس بک کے ناولوں کی ہیروئنوں والی حرکت؟ سالے کے چڑھ کر کہنے پر انیسہ نے بیڈ پر رکھا کشن اس کے منہ پر مارا۔ فری فیس بک کے تانے مت دیا کرو مجھے، وہ دبا دبا سا چلائی۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، 20 منٹ کی محنت تھی میری، اب بناؤ ادھر آ کر انہیں۔ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے حکم دیا گیا۔ گنجا نہ کر دوں تمہیں، دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے کشن بیڈ پر پھینکا، پھر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ واپس مت آنا اب تم انیسہ لغاری، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ میرے کمرے میں آنے سے تم مجھے روک نہیں سکتے مسٹر صالح لغاری، وہ بھی چلائی تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح معمولی سی بات پر لڑتے ہوئے دونوں کی لڑائی فری فیس بک پر آ کر رکی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا۔ وہ ذرا سا کسمسا کر کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ مسلسل بجتا فون تھک کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے منہ ہی منہ میں فون کرنے والے کی ڈٹائی کو کوستے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر امی کا 3 بیویوں والا داماد از کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے، پھر کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ کوئی بندہ وقت دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، بس ڈھیٹ بن کر کالیں نہیں کرتا۔ سو رہی تھی میں، تب کر کہتے ہوئے وہ بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ خانم دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ اس کی پرسکون آواز پر اس نے گھڑی کے مکھڑے پر نگاہ دوڑائی، پھر منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہاں تو اتوار ہے آج، پورا ہفتہ سر پر کھڑے ہوتے ہو، آج تو سونے دو، اس نے آنکھیں گھما کر کہا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ پروفیسر مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بہت جلدی یاد آ گیا۔ میں فون بند کر رہی ہوں، سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں کرو، بے فکری سے کہا گیا۔ وہ تپ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ ظاہر ہے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے، میں کچھ کہوں تو سنتے نہیں ہیں میری۔ میں بتا رہی ہوں، آئندہ سے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، میری بلا سے بخار 102 پر پہنچے یا ہسپتال میں ایڈمٹ ہو۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اتنی خواہش ہے مجھے اسپتال میں بھیجنے کی؟ مجھے نہیں ہے، آپ کو ہے۔ اب بندہ پوچھے اتنے تیز بخار میں کہاں گئے تھے آپ؟ وہ اب آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ بندہ نہیں بندی، وہ مسکرایا تھا۔ ہاں جو بھی، بتائیں کہاں گئے تھے؟ نہیں بتاؤں گا۔ میں بتا رہی ہوں پروفیسر، خاصی مشکوک حرکتیں کر رہے ہیں آپ آج کل۔ اگر دیکھ لیا نا میں نے کسی دن آپ کو آپ کی لندن والی بیویوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے آپ کا پھر ان کا سر پھاڑ دینا ہے میں نے۔ غصے کی وجہ سے چہرہ لال لال ہو کر تپنے لگا تھا۔ ان کی طرف سے بے فکر رہو، وہ اگر یہاں آئیں تو سب سے پہلے تم سے ملواؤں گا۔ ہاں تاکہ کسی اور سے ملوانے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ تم اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ آپ موقع ہی کیوں دیتے ہیں؟ ڈائیلاگ چرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہوں گے چور، دو بدو جواب ملا تھا۔ ماشاء اللہ سے تم اب مجھ ایرے گہرے کو القابات سے نوازنا شروع ہو گئی ہو، تو کیا میں یقین کر لوں کہ تم مان گئی ہو؟ اس کے پوچھنے پر عروہ کو یاد آیا تھا وہ اس سے ناراض تھی۔ کہاں گئے تھے؟ اس کا سوال یہیں اٹکا تھا۔ کسی دن تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ کہاں؟ جہاں میں گیا تھا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ جہاں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں لگا تم گھما کر بات نکلوا لو گی۔ بھول گئی تھی آگے بھی پروفیسر ہے، فزکس کے، فزکس جیسے، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ اب میں جاؤں عروہ خانم؟ جائیں جائیں اپنی لندن والی بیویوں کے پاس، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ گھور کر موبائل کو دیکھا، پھر بیڈ سے اترنے لگی۔ بیڈ سے اتر کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، باہر سے کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ دروازہ پوری قوت سے اس کے سر میں لگا تھا۔ آئی اللہ جی، گیا سر میرا، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دہائی دی تھی۔ مجھے کیا پتا تم یہاں کھڑی ہو؟ اسامہ نے بوکھلا کر صفائی پیش کی۔ وہ سر کو تھامے بیڈ پر بیٹھی۔ مان لو عروہ، شوہر پر شک کرنے کی سزا ملی ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ دائیں ہاتھ سے تیزی سے ماتھے کو رگڑ رہی تھی جو لال ہو گیا تھا۔ انشا جی، یہ کون آیا؟ کس دیس کا باسی ہے؟ ہونٹوں پہ تبسم ہے، آنکھوں میں اداسی ہے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر ہادی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شعر پڑھا۔ ایاد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سالوں سے اللہ سے جو ضد لگائی تھی آج پوری ہوئی۔ اداسی اس بات کی ہے کہ میں ڈر رہا ہوں،
ہادی سنجیدہ ہوتا ہوا آگے ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے تفکر سے پوچھنے پر ایاد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ انا، میں انا سے ملا۔ ہادی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ او گاڈ، تم چچی سے ملے؟ نہیں ہادی، ایسے نہیں، اسے شک ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہرے کیوں بن رہے ہو ہادی؟ اللہ اللہ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ ہاں، اور جیسے مجھ سے چھپ گئی۔ اپنا رد عمل سوچتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی، پھر مصنوعی تعجب سے اسے دیکھا۔ تم چچی سے ملے؟ ایاد نے سر ہلا دیا۔ وہ آفس آئی تھیں، وہ جانتی تھی میں زندہ ہوں اور ان کا اب ایک اور بیٹا بھی ہے۔ وہ اسے تفصیل سے پوری کہانی سنا رہا تھا جو ہادی پہلے سے جانتا تھا، مگر اسے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، وقفے وقفے سے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلا لیتا یا پوری قوت سے چلا اٹھتا۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے ایاد کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، میں آج محمل کو انا سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا پریشان ہوں میں، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ہادی نے تیزی سے آنکھیں ملیں، پھر سنجیدہ ہوا۔ کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا تھا، پریشان نہ ہو، دونوں چلتے ہیں، مجھے امید ہے کچھ برا نہیں ہوگا۔ ہادی نے اسے تسلی دی۔ ایک بات یاد رکھنا ایاد افندی۔ حارث کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پر دونوں نے گردنیں گھما کر انہیں دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ میری بیٹی اپنی ماں کے بارے میں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ اب جب اچانک تم اسے ایک عورت کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے تو اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نازک ہے موم کی طرح، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت اس کی ماں ہے افندی صاحب، بھلے پالا کسی نے بھی ہو، مگر محمل کو جنم انا نے ہی دیا ہے۔ وہ اس بات کو قبول کر لے کہ مجھے امید ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی بات دہراؤں گا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ میں صرف اتنا کہوں گا، میری بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ صوفے پر بیٹھا ہادی گردن گھما گھما کر کبھی ایاد کو تو کبھی حارث کو دیکھ رہا تھا۔ اوکے چاچو، محمل آپ کی بیٹی ہے اور ہماری بہن ہے، آپ پریشان نہ ہو، محمل کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ہادی نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ چلو ایاد نے ہادی کے کہنے پر ایک نظر حارث پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کی باتوں کو دل پر مت لیں، گدھا ہے پورا۔ ہادی نے شرارتاً حارث کے کان میں سرگوشی کی، پھر مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ اس نے ہلکی سی آواز سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ ثانیے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا، جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر پکڑ سخت تھی۔ اسے اپنی پسلیوں میں کوئی چیز گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی اور کچھ دیر بعد وہ دیوار کی اوٹ میں زمین پر لیٹا ابدی سفر پر جا چکا تھا۔ آریان نے حسان کو اشارہ کیا، پھر دونوں دبے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ اندر کھڑے گارڈز نے انہیں دیکھ کر حرکت میں آنے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ اپنی پستولوں سے ان کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا چکے تھے۔ دونوں گارڈز چند ہی پل میں زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ اندر دائیں اور بائیں طرف بہت سے کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے، سامنے بہت سی بڑی بڑی مشینیں رکھی تھیں۔ وہ ایک نظر ان سب پر ڈال کر دائیں طرف کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ دونوں ماتھے پر بل ڈال کر دوسرے کمروں کی طرف بڑھے، سب کمرے خالی تھے۔ کمانڈر، یہ ٹریپ ہے، آریان چلایا تھا۔ دروازے پر کھڑے شہریار نے چوکنا ہو کر ارد گرد دیکھا تو سامنے سے دو گاڑیاں ان کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ سب یہاں ہیں۔ شہریار فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ آریان اور حسان باہر کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ دروازے کی طرف پہنچے ہی تھے کہ آنے والوں نے اپنی پستولوں کے فائر کھول دیے۔ خاموش فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں تیزی سے دروازے کے پیچھے ہوئے۔ دونوں طرف سے جوابی فائرنگ کی جا رہی تھی اور یہ فائرنگ کافی دیر تک جاری رہتی اگر ان آدمیوں پر پیچھے کی طرف سے فائرنگ شروع نہ ہوتی۔ ہم لوگ گھیرے جا چکے ہیں، ایک آدمی نے دانت پیس کر کہا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تینوں سامنے آئے اور پستولیں ان سب پر تان لیں۔ وہ گنتی کے 8 آدمی تھے جبکہ وہ 3۔ ہاتھ اوپر فوراً۔ حسان کے کہنے پر وہ اپنی پستولیں نیچے رکھتے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کے عقب سے گاڑی سے نکلتی مشل کی نظر اس آدمی پر پڑی جو ان کی نظروں سے بچ کر آریان کا نشانہ لے رہا تھا۔ آریان بچ کر، وہ چلائی۔ اس آدمی نے گھبرا کر ٹریگر دبایا۔ آریان ایک دم سائڈ پر ہوا، گولی شہریار کی ٹانگ پر لگی۔ حسان نے وہیں اس آدمی کے سر پر پستول رکھ دی۔ آریان شہریار کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ لنگڑاتے ہوئے زبردستی مسکرایا۔ میں نے کب کہا تم غلط ہو؟ آریان نے اسے سہارا دیتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا۔ ان سب کا کیا کرنا ہے؟ حسان کے پوچھنے پر مشل نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ باندھ کر یہیں چھوڑ دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ناکام ہوئے۔ مشل کے افسوس سے کہنے پر حسان نے سر ہلا دیا۔ آریان اب شہریار کو گاڑی میں بٹھا کر اس کی ٹانگ پر پٹی باندھ رہا تھا۔ مشل اور حسان بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔
وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس گاڑی میں نکل گئے۔ اگلی بار بچ نہیں پائیں گے، امید رکھیں کمانڈر۔ حسان نے اسے تسلی دی۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ شام کے سائے رفتہ رفتہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سرمئی بادل سورج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ آسمان پر چڑھا آتشی رنگ دھیرے دھیرے سکڑتا جا رہا تھا۔ سڑک پر معمول کی رفتار سے دوڑتی گاڑیوں کے ہجوم میں اس کی گاڑی بھی شامل تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی محمل ہر تھوڑی دیر بعد کبھی ڈرائیونگ کرتے ہادی کو دیکھ رہی تھی، کبھی پیچھے بیٹھے ایاد کو۔ آپ دونوں مجھے نہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر دونوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایاد دائیں طرف یا بائیں طرف؟ ہادی نے بیک ویو مرر سے ایاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بائیں طرف۔ اس نے سر ہلا کر موڑ کاٹا اور تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ ایاد گاڑی سے اترا، پھر آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ آئیے مادام۔ تعظیماً اس کے آگے سر جھکایا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے ٹھنڈی ہوا کے باعث اپنی بادامی رنگ کی شال کو پوری طرح سے اپنے گرد لپیٹا۔ وہ اب ان دونوں کے ہمراہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ہادی کو دیکھا۔ بھائی، محمل نے اسے پکارتے ہوئے معصومیت سے پلک جھپک کر اسے دیکھا۔ محمل پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے ہادی نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو ایاد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی محمل اور ہادی بھی اندر آ گئے۔ میں سوچ رہی ہوں تم اپنے لیے ایک چابی بنوا لو یہاں کی، انیکا محمل اور ہادی کی آمد سے انجان ایاد کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نسوانی آواز پر محمل نے ایاد کی اوٹ سے سر نکالا۔ انیکا کی نظریں جو ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک کر ہٹی تھیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کا رخ واپس محمل کی طرف ہوا تھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، نظریں ساکت ہوئی تھیں۔ آبی کن کے پاس لے آئے ہیں؟ اس نے انیکا کو خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے محسوس کر کے ایاد کے کان میں سرگوشی کی۔ ایاد نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ بجم، اگر میں کہوں کہ ہمارے سامنے ہماری ماں کھڑی ہیں تو؟ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر محمل نے بے یقینی سے نظروں کا رخ انیکا کی طرف کیا، جو اپنی جگہ منجمد کھڑی تھیں۔ سر پر ٹکا دوپٹہ شانے پر آ گرا تھا۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتی رہی۔ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یقین نہیں کروں گی۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ہادی نے پریشانی سے اس کی بگڑتی حالت کو دیکھا۔ یہ میری امی نہیں ہو سکتی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ امی تو پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں کبھی ان سے ملنا نہیں چاہوں گی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 آنسو لڑک کر گالوں پر پھسلے۔ اس نے مڑ کر باہری دروازے کو دیکھا، پھر ایک نظر انیکا پر ڈالی۔ محمل بچے دیکھو۔ ہادی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ہادی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ایاد اور انیکا اپنی جگہوں پر ساکت کھڑے تھے۔ محمل کا رد عمل اور اس کے الفاظ دونوں کے لیے غیر متوقع تھے۔ محمل رکو۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچی تھی۔ مڑ کر ہادی کو دیکھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ بھائی گھر چلیں، فوراً گھر چلیں، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، پہلے بات سنو میری۔ ہادی نے دونوں ہاتھوں سے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں سننا، کچھ نہیں سننا، میں کہہ رہی ہوں آپ سے چلیں، وہ میری امی نہیں ہیں۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، سنا آپ نے، میرے صرف بابا ہیں۔ ہادی نے حیرت سے پوری قوت سے چلاتی محمل کو دیکھا۔ یہ وہی محمل تھی جسے اس نے آج تک تیز آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ آج وہ چلا رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے پلک جھپکی۔ بھائی چلیں، وہ اس کے بازو کو پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ وہ میری امی نہیں ہے۔ آہستہ سے اس کے بازو پر سر ٹکا کر وہ رو دی تھی۔ ٹانگیں شل ہو رہی تھی، دھڑکتے دل کی رفتار سست پڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ چکراتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ہادی کو دیکھا۔ محمل، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ محمل، آنکھیں کھولو، محمل۔ ایاد، اس کی چیخ پر ایاد تیزی سے باہر کی طرف لپکا تھا۔ ہادی کے قریب پہنچ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ محمل، گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر وہ پتھریلی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا محمل نے اس سے روٹ کر آنکھیں بند کی ہیں۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا تھا۔ محمل، مجھ پر یہ ظلم نہ کرنا۔ آنکھوں سے آنسو لڑک کر گالوں پر پھسل گئے۔ محمل کی مدھم پڑتی سانسوں کو محسوس کر کے اسے دنیا تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ دل کی رفتار قدرے سست پڑی تھی اور پھر اسے لگا گردش وقت میں وہ ایک بار پھر اپنا کھونے جا رہا ہے۔ اس کی نازک گڑیا، اس کی محمل، اس کی حیات، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی جان سے عزیز بہن، آج اس کی وجہ سے ہی مختلف مشینوں کے درمیان آنکھیں موندے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جانے کیوں اس جیسے لوگ اپنے اپنوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے انجانے میں انہیں ایک بڑی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔
محبت اس جیسے لوگوں کو راس نہیں آتی، پھر بھی وہ محبت کرنے کی سنگین غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی کی سزا انہیں اپنے انہی اپنوں کی تکلیف کی صورت میں ہی ملتی ہے، جیسے آج اسے ملی تھی۔ شیشے کے پار سے اسے دیکھتے ہوئے ایک آنسو اس کی تکلیف کی ترجمانی کرتا بے جان سا ہو کر گال پر لڑک گیا۔ وہ سب کاریڈور میں بیٹھے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ تفکر سے راہداری کو تکتا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہادی اس کے سامنے پریشانی سے پیشانی مسلتے کرسی پر بیٹھے حارث اور ان سے فاصلے پر پلر سے ٹیک لگا کر کھڑا ایاد خاموش اور ویران نظروں سے سفید ماربل کو تکتا۔ انتظار کی سولی پر چڑھے وہ تینوں سست روی سے دھڑکتے دل کے ساتھ محمل کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ تینوں انتظار کی اس گھڑی میں مزید تڑپتے، مگر سامنے سے آتے ڈاکٹر نے ان کی مشکل آسان کی۔ وہ تینوں فوراً ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے۔ حارث، آپ کی بیٹی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر حارث نے نظریں چرائیں۔ ان کی خاموشی کو دیکھ کر ڈاکٹر نے قدرے توقف کے بعد کہا، آپ کی بیٹی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے حارث۔ ایاد کو لگا تھا کسی نے اسے تماچا کھینچ کر مارا ہو۔ دل ایک دم سست پڑا تھا۔ پتھریلی نظروں سے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں نروس بریک ڈاؤن ہونے سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ تو اتنے لاپرواہ نہیں تھے، تو کیا کیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ حارث نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ ان کی جان خطرے سے باہر ہے، مگر اب بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فی الحال بے ہوش ہیں، ہم انہیں کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر ان کا کندھا تھپتھپا کر واپس چلا گیا۔ حارث نے مڑ کر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا جو منجمد سا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھ گئے۔ ہادی کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی حالت اس باغباں سی تھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنا باغ اجاڑ بیٹھا ہو۔ چند گھنٹوں بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے چھت کو تکنے کے بعد اس نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے برابر میں کھڑے ایاد کو دیکھا، پھر خفگی سے گردن دائیں طرف گھما لی۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بھائی، ان سے کہیں چلے جائیں، رک رک کر کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہادی نے مغموم نظروں سے ایاد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی تھی۔ تم نے دیکھا ہادی؟ اس نے نظر اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ میری بہن اب مجھے اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نیلی آنکھوں سے بے رنگ پانی کا ایک قطرہ بے جان سا ہو کر لڑک گیا۔ وہ چند ثانیے محمل کو دیکھتا رہا، پھر مرے مرے قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ باہر بیٹھے حارث، یوسف اور خنسا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں کو رگڑتا وہاں سے جا رہا تھا۔ ان سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ان کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ مجرم ہی تو تھا۔ اس نے ماضی اور حال کے کرداروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے وقت کے ساتھ گڑبڑ کی تھی، اس کی سزا بھی سخت تھی۔ آپ نے محمل کو جانے کیوں دیا بھائی؟ کمرے میں کھڑی خنسا سامنے کھڑے حارث سے پوچھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر محمل اس کے بعد سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ہادی اس کے برابر میں بیٹھا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوسف صاحب ڈاکٹر کے پاس تھے اور ایاد کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی کسی نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں کیسے روک سکتا تھا؟ آج نہیں تو کل اسے اپنی ماں سے ملنا تھا، مگر پہلے آپ ہم سے تو پوچھتے، میں محمل کو سمجھاتی، کم از کم میری بیٹی اس تکلیف میں تو نہ ہوتی۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہادی نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ امی، اس وقت ان سب باتوں کا فائدہ؟ تم چپ کرو، تم نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ حارث نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ دیکھو خنسا، میں ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ یوشا، رحمہ اور انادیہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ ہادی آہستہ سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حارث اور خنسا بھی ان کی طرف بڑھے۔ یوشا حارث سے محمل کا احوال پوچھ رہے تھے۔ رحمہ خنسا کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ انادیہ ہادی کی طرف بڑھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر نے تسلی دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، فی الحال نیند کا انجیکشن دیا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انشاءاللہ محمل بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ انادیہ کے تسلی دینے پر اس نے سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کچھ یاد آنے پر انادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ایاد کو دیکھا کہیں؟ انادیہ نے اس کے پوچھنے پر نفی میں سر ہلا دیا۔ کہاں گیا یہ اب؟ پریشانی سے کہتا وہ باہر کی طرف لپکا۔ پیچھے محمل اسی طرح آنکھیں مونتے لیٹی تھی، چہرے پر وہی معصومیت تھی۔ دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، بائیں طرف مشین پر سست روی سے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ گہری اور تاریک رات میں اسے اپنا آپ کسی تاریک کوٹھڑی میں قید، کسی قیدی سا معلوم ہو رہا تھا، یا اس باغباں سا جو خزاں کی آمد پر اپنا سب ہار بیٹھا ہو۔ اس کا حال اس انسان سا بھی تھا جو ہر گزرتے لمحے میں مر مر کر جی رہا ہو یا جی جی کر مر رہا ہو۔ رات کے اس پہر بینچ پر بیٹھے سوچوں میں گم، جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ نیلی آنکھیں جن کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اچانک بجلی کے چمکنے پر چندھیا گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو بھیگی سڑک پر پایا تھا۔
بادل ایک دم زور سے گرجے تھے۔ برستی بارش سے بھیگتی سڑک پر دور جاتی وہ گاڑی اور اس کے پیچھے بھاگتا وہ بچہ۔ تیزی سے کسی کو پکارتا ہوا وہ بس بھاگ رہا تھا۔ جو جا رہا تھا وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کھو رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور چمکتی بجلی کے خوف سے آنکھیں بند کیے بارش میں بھیگتا کسی اپنے کا ماتم کرتا وہ وجود۔ نیلے آسمان پر اڑان بھرتا جہاز اور اسے تکتی نقاب سے جھانکتی نم ڈارک براؤن آنکھیں۔ ہسپتال کے ٹھنڈے یک فرش پر اسٹریچر کے چرچراتے پہیے اور سفید ٹائلز پر گرتا سرخ خون۔ کسی کے رونے کی اور اسے پکارنے کی آوازیں۔ کوئی اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم سب اپنے کھو دو گے عادی۔ آواز نم تھی اور بہت دھیمی تھی۔ کہنے والا کوئی مرد تھا مگر کون وہ پہچان نہیں پایا۔ برستی بارش، بھیگتی سڑک، سیاہ گاڑی، بھاگتا بچہ، بادلوں کی گرج، چمکتی بجلی، کپکپاتا وجود، پرواز کرتا جہاز، ڈارک براؤن نم آنکھیں، سفید یک ٹھنڈے ٹائلز، اسٹریچر، خون، کسی کی سسکیاں، کسی کی پکار اور وہ سرگوشی۔ تم سب اپنے کھو دو گے عادی۔ نم اور دھیمی آواز، پھر خاموشی اور اندھیرا۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھا تھا۔ ماتھے پر اس ٹھنڈ میں بھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ یہ خواب تھا یا اس کا ماضی؟ اور اس سوال پر وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ یہ اس کی کہانی تھی۔ وہ بچہ، وہ وجود، وہ آنکھیں، وہ سب اس کا ماضی تھا۔ مگر وہ خون اور وہ اسٹریچر، وہ محمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اور وہ سرگوشی؟ آواز مردانہ تھی، نم اور مغموم سی، مانوس مانوس سی۔ اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ سیاہ بادلوں میں گھرا چاند خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان سے کہیں چلے جائیں۔ ایک بار پھر سماعت سے وہی آواز ٹکرائی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ جلن کے احساس سے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، تنہا آدھا ادھورا چاند۔ میں رونا چاہتا ہوں، ڈھیر سارا، قسمت کی ستم ظریفی پر، اپنی خود غرضی پر، کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر۔ دل نے مدھم سی سرگوشی کی، نیلی آنکھوں میں چاند کا عکس ٹپٹپایا۔ اس نے نظریں اپنے قدموں پر گاڑی، گہری سانس لی اور خالی خالی سی نظروں سے نم گھاس کو تکتا رہا۔ نیلی آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ لڑکھڑاتا ہوا ٹھوڑی سے پھسلا۔ رات تاریک ہوتی گئی اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ تکلیف کے باعث گرتے آنسو برف جیسے جمے ہوئے دل کو بھگو رہے تھے۔ جیسے سالوں پہلے اس نے لندن میں بینچ پر بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے برف ہٹائی تھی، ویسے ہی اس وقت دل پر گرتے اس کے آنسو جمی ہوئی برف کو پگھلنے پر مجبور کر رہے تھے۔